الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ گزشتہ جمعے بھی ان آیات پر بات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نیک مخلوق فرشتوں کو انسانوں کی دعا کے لیے لگا دیتے ہیں۔ وہ فرشتے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی دعائیں فرشتے اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا، ان کا کرنا اور ان کا دعائیں کرنا یہ اللہ رب العزت کی چاہت کے ساتھ ہے۔ انسان کی طرح یہ آزاد نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ کے یہ پابند ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے پر انسان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے؟ گزشتہ جمعے اس میں سے ایک عمل بیان کیا تھا کہ انسان رات کو جب سوئے تو وضو کر کے سو جائے، ہر کروٹ کے اوپر یہ فرشتے اس انسان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ فرشتے انسان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا عمل بیان کیا تھا کہ انسان نماز کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کی انتظار میں بیٹھ جائے۔ نبی نے فرمایا کہ یہ انسان جب تک نماز کے انتظار میں ہے یہ نماز ہی میں ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ یہ انتظار میں بیٹھا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اور یہ بیٹھ کر کسی کو تکلیف نہیں دیتا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بات اسی پر چل رہی تھی۔ نماز کی انتظار میں بیٹھنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ گزشتہ جمعے ایک بات عرض یہ بھی کی تھی کہ انسان جماعت کی انتظار میں بیٹھا ہو اور اپنے لیے، لوگوں کے لیے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پانے والے بن جائیں۔ مسجد میں آ کر جماعت کی انتظار میں بیٹھ کر وقت کو ضائع کرنے والے نہ ہوں، اس وقت کو قیمتی بنانے والے ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الزہد۔ اس میں ایک قصہ نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ تابعین میں سے گزرے۔ کچھ لوگ ان کی ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے ان کو مسجد کے اندر پایا اور یہ نماز کی انتظار میں بیٹھے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ نماز کی انتظار میں بیٹھے تھے، ان کے اوپر موت کا وقت آنا شروع ہو گیا، آخری وقت جو ہوتا ہے۔ جو لوگ عبداللہ ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے ہم نے ان کو غنودگی کی حالت میں پایا۔ تو ہم لوگوں نے ان سے کہا کیا ہم آپ کو آپ کے گھر میں بستر کے اوپر منتقل نہ کر دیں؟
تو عبداللہ ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی ہے کہ جو مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ نماز میں ہے۔ یہ تو انہوں نے حدیث سنائی، پھر فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اسی طرح نماز کے انتظار میں بیٹھا رہوں اور مجھے موت آ جائے، میں اسی طرح نماز کے انتظار میں بیٹھا رہوں اور مجھے موت آ جائے۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ الحمدللہ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وقت سے پہلے مسجد میں لے آتا ہے، ہم آ بھی جاتے ہیں، مگر آنے کے بعد ہمیں اس مسجد اور اس میں کیے جانے والے عمل کی قدر نہیں ہوتی۔ اتنی مبارک جگہ کے اندر ہم اپنے عمل سے اپنے وقت کو بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی اس کی تفصیل گزشتہ جمعے بیان ہوئی ہے۔ تیسرا عمل جس کی وجہ سے انسان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے، وہ عمل ہے مسجد کی پہلی صف کے اندر نماز پڑھنا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وقت سے پہلے آ جاتے ہیں اور اپنے لیے نماز کی جگہ صف اول میں بنا لیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں یہ لوگ۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کے سامنے کئی مرتبہ بیان کی کہ صف اول میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو آدمی صف اول میں نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو لگا دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم فرما دے۔ وہ خوش نصیب انسان ہے جو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوشش ہم نے بھی کرنی چاہیے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اے اللہ صف اول میں نماز پڑھنے والوں پر رحم فرما۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو فرمایا یا رسول اللہ جو دوسری صف میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے؟ پھر نبی نے فرمایا اے اللہ جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں ان پر رحم فرما۔ پھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جو دوسری صف میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے؟ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ صف ثانی میں نماز پڑھنے والے کے لیے بھی رحم فرما۔ دو مرتبہ آپ نے اس کے لیے دعا کی جو پہلی صف میں آ کر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تیسری مرتبہ میں جا کر آپ نے اس کے لیے دعا کی جو دوسری صف میں نماز پڑھتا ہے۔ اس سے سمجھ جائیے اسی طرح صفوں کے درجے بنتے جاتے کہ تیسری صف والوں کے لیے حق ہے، چوتھی کے لیے حق ہے، پانچویں کے لیے حق ہے۔ ہم مسجد میں آ کر کے شرماتے ہیں، اور خاص طور پر ان نمازوں میں جن نمازوں میں سنتیں ہوتی ہیں، تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہم باہر برآمدے میں کھڑے ہو جائیں، صحن میں کھڑے ہو جائیں، وہاں سنتیں پڑھتے ہیں، جماعت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جب جماعت قائم ہونے لگے گی ہم دوڑتے ہوئے پہنچ جائیں گے، پھر پہنچ نہیں پاتے۔ پہلے سے آ جائیں اور پہلے اپنے لیے پہلی صف میں جگہ بنا لیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف کی نماز جو ہے اس کا ثواب اگر لوگوں کو بتلا دیا جائے، اب میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ جب ظاہر بات ہے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے تو لوگ آ کے رش لگا لیں گے، ہر ایک آگے بھاگے گا۔ فرمایا ایسا وقت بھی آ جائے گا تمہیں قرآن اندازی کر کے جس کا نام نکلے گا وہ صف اول میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، ایسی صورت بن جائے گی۔
تمہیں پھر قرآن اندازی کرنی پڑے گی، اور جس کا نام نکلے گا وہ صف اول میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا۔ مگر نبی نے اس فضیلت کو اس حدیث میں واضح نہیں کیا، ایسی اجمالی طور پہ سمجھایا تاکہ سننے والے کو اس کی اہمیت پتہ چلے کہ اللہ نے اس کے اندر ثواب بہت رکھا ہے، ایک مبہم رکھا ہے اس کو، سننے والے کو اس کی اہمیت پتہ چلے۔ یاد رکھیے، مسجد میں ہم جب پہلے آ جاتے ہیں تو ہم پہلی صفیں پہلے پر کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی سنتیں انہی صفوں میں ادا کریں۔ ہماری یہ غلطی، ہم برآمدے میں، صحن میں، دائیں بائیں مسجد کے اندر چلنے کے لیے گلیاں رکھی ہیں، اس کے اندر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، راستے بھی بند کر دیتے ہیں، کوئی آدمی گزر بھی نہیں سکتا، ہم بڑے خوش ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے تکلیف ہے، یہ لوگوں کے لیے تکلیف ہے۔ آدمی اگر پہلے سے آ کر صف بندی کر لے اور اگلی صفوں کے اندر ہی سنتیں پڑھ کر وہاں بیٹھ جائے، بعد میں آنے والے کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم خود لوگوں کو پریشان ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہم اپنی عبادت یہیں ضائع کر کے جاتے ہیں۔ عبادت کرنا اس بات کا نام نہیں کہ ہماری عبادت کرنے سے لوگ تکلیف کے اندر آ جائیں، پریشانی کے اندر آ جائیں، اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے، رات کے اندھیرے میں جب کبھی وہ تہجد ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو ایک کونے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ حالانکہ رات کو مسجد میں کون آ رہا ہے؟ چند لوگ ہی آتے ہیں، ورنہ کون آتا ہے؟ لیکن رات کا اندھیرا ہے، اس وقت کوئی نماز نہیں ہے جو ہم پر فرض ہے، نفلی عبادت ہے جو انسان کر رہا ہے۔ وہ اس نفلی عبادت کے لیے جب مسجد میں آ جاتے تو مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ رات کا اندھیرا ہے، مسجد نبوی کے اندر چراغ بھی نہیں جلتا تھا۔ ہم تو دن دیہڑے نماز پڑھتے ہیں، مسجد کا اگلا حصہ سارا خالی ہے، ہم پیچھے کی جگہ کو آباد کر دیتے ہیں۔ ایک وقت ہے جس کے اندر آپ باہر نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ کون سا وقت ہے؟ جب نماز فجر کی جماعت قائم ہو اور سنتیں پڑھنی ہے تو اب باہر کے حصے میں پڑھیں۔ یہ ایک وقت ہے، صرف یہ ایک وقت ہے کہ جب نماز فجر کی جماعت کھڑی ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں 2 رکعت سنت ادا کر کے جماعت میں شامل بھی ہو جاؤں گا، جماعت کو پا بھی لوں گا، تو وہ آدمی مسجد کے باہر صحن میں سنتیں ادا کرے۔ باقی نمازوں میں سنتیں ہیں وہ اندر صفوں میں ادا کرے، ورنہ جماعت کھڑی ہے تو نہ چھوڑ دے، جماعت میں شامل ہو جائے۔ ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں ظہر کے اندر بھی یہی المیہ ہے اور نماز عصر کے اندر بھی یہی المیہ ہے۔ کچھ سمجھتا ہوں شاید سستی اور کاہلی ہے، اور کچھ ہم لوگ بڑے راحت پسند ہیں کہ جی صحن میں کھڑے ہو جائیں گے، ہوا چلتی رہے گی، ہوا آئے گی۔ قبر کے اندر کون سا پنکھا لگا ہوگا، کون سا اے سی چل رہا ہوگا؟ وہاں میرے عمل کا اے سی چلے گا، وہاں میرے عمل کا پنکھا چلے گا۔ اگر دنیا کے اندر راحت والا اچھا عمل کیا ہے تو اللہ جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، اور اگر ایسا عمل نہیں کیا، لوگوں کو پریشانی تکلیف والا عمل کیا ہے، پھر خود سوچئے کہ ہمارے لیے کیا کھولا جائے گا وہاں۔ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھی ایسی غلطی کر رہے ہیں، اسے پیار محبت سے سمجھاتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی ایسا نہ کرو، آگے چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ کچھ تو ہماری مسجد کے ایسے مقتدی ہیں، یہ مسجد کی دائیں طرف گلی، اس میں دیکھتے بھی نہیں کہ یہاں صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ چلنے پھرنے کے لیے راستہ چھوڑا ہے، کچھ یہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ کے بندو، نماز پڑھنے کے لیے جگہ کا انتظام اور اس کا اہتمام یہ نماز کا حصہ ہے، یہ نماز کا حصہ ہے۔ ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں، کوئی اس کا خیال نہیں۔ اس لیے
ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی مسجد کے بارے میں ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ایک صاحب نے یہ ہمارے واش روم کے درمیان جو جگہ ہے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ ہماری یہ عقل ہے۔ ہمارے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے نا، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ کیا قبول کرنے والا ہے؟ ایک سڑا ہوا پھل ہمیں کوئی دے دے کہ اس کو کھا لو، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہماری ایسی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی؟ اسے ہم پھینک دیتے ہیں، یہ گلا سڑا ہے، اسے کون کھائے گا، کون استعمال کرے گا؟ اسے ہم پھینک دیتے ہیں، اور عبادت میں اللہ قبول کرنے والا ہے۔ کیا عجیب بات ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیے، آج اگر صف اول کی فضیلت ہے کہ جی میرے لیے جگہ بنانا، میں آ رہا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے شرع، یہ گناہ ہے۔ صرف صف اول میں اس کے لیے جگہ بنائی جا سکتی ہے جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اقامت پڑھتا ہے اور نماز کے مسائل کو جانتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی اگر جماعت میں امام کا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، وہ اپنی جگہ اس کو کھڑا کر سکے۔ ہمارے یہاں امام کے پیچھے وہ کھڑا ہوتا ہے جس کو نماز ہی نہیں آتی۔ ایسی غلطی کبھی نہ کرے، دائیں بائیں کھڑے ہو جائے۔ امام کے پیچھے وہ آدمی آ کے کھڑا ہو جس کو نماز کے مسائل آتے، جو کچھ نماز کے بارے میں جانتا ہو۔ نبی نے فرمایا تھا لِيَلِيَنِّ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، میرے پیچھے نماز میں وہ آدمی کھڑے ہو جو عقل و دانش والے ہو، جو سمجھتے ہو۔ وہ آ کے کون ہے سمجھنے والا؟ جو نماز کو جانتا ہو، جو نماز کو جانتا ہو۔ اس کے لیے صرف جگہ روکی جا سکتی ہے۔ ہم اگر اپنے ساتھی بنا لیں، جی آپ پہلے جاؤ، میرے لیے جگہ روک لینا، میں پہلے جاؤں، آپ کے لیے جگہ روک لینا، اس کے کرنے کی شریعت نے ہم کو اجازت نہیں دی۔ ہم کیسے عجیب لوگ ہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی میرے لیے جگہ روک لینا، مجھے اتفاقی طور پہ مسجد نبوی کا وہ ٹکڑا جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم ایسے گناہ کرنے والے کام کرتے ہیں، یہ دیکھا ہے میں نے۔ اس مبارک جگہ کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ کیا ہے جی؟ بس دین میں اپنی عقل سے عمل کرنا ہے، اللہ رسول نے جو طریقہ بتایا اس پر عمل نہیں کرنا، اپنی عقل سے چلنا ہے۔ ہم ہر کام اپنی عقل سے کرنے پر بڑے خوش ہیں۔ دین میں عقل نہیں چلتی، دین میں نقل چلتی ہے کہ نبی نے کیا فرمایا، صحابہ نے ہمیں کیا کر کے دکھلایا ہے۔ اگلا عمل جس کے اوپر انسان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے، یہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بخدا ہم لوگ اس کے اندر بڑے سست اور کاہل ہیں، اور اس کا ہمارے یہاں کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے اس کا۔ ہم انتہائی درجے کے اس کے اندر سست اور کاہل لوگ۔ نبی نے فرمایا جو آدمی جماعت قائم ہونے کے وقت صفوں میں جڑ جڑ کر مل مل کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بس جہاں میں کھڑا ہو گیا سب بندی میرے پاس پہنچ جائے گی۔ چلو اگر آپ معذور ہیں، صف کے درمیان کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کو نماز میں سہارے کی ضرورت ہے، کسی ٹیبل کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ ماشاءاللہ ہٹے کٹے صحت مند ہے، اس کے باوجود جہاں جگہ ملی جہاں دل کیا کھڑے ہو گئے۔ سوچ کیا ہے، یہ صف بنتے بنتے مجھ تک پہنچ جائے گی۔ دیکھنے میں کیا آتا ہے، صف کے ایک ادھر کھڑا ہے، دوسرا بیچ میں کھڑا ہے، تیسرا ادھر، چوتھا ادھر، بھائی انتظار میں کوئی آئے گا، بعد میں مل کر چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا تھا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی مسجد کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک آپ صف میں چکر لگاتے تھے۔ صحابی خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے سینوں پر ہاتھ رکھتے تھے صف کو سیدھا کرنے کے لیے کہ کسی کا سینہ آگے نہ نکل جائے۔
ہمارے یہاں سینہ کیا، ہم خود آگے جاتے ہیں، ہمیں اس کا اہتمام ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہماری مسجدوں میں باقاعدہ صفیں لگی، لکیریں لگی ہیں، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، جائے نمازیں بچھی ہوئی ہیں، پھر بھی ہماری صفیں ٹیڑھی رہتی ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں کوئی لکیروں کا اہتمام نہیں تھا، وہاں کے فرش پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اسی پر خود ہی صفیں سیدھے کیا کرتے تھے، کوئی لکیریں نہیں تھیں، کوئی مصلے نہیں تھے، کوئی جائے نمازیں نہیں تھیں۔ اگر ہوتی تھی نبی کے لیے چٹائی لا کے رکھ دیتے تھے جو مصلے کی طرح ہوتی تھی، نبی اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، نبی کے لیے چٹائی لا کے رکھ دیتے تھے۔ اور کسی صحابی کو کوئی کپڑا مل جاتا تو ظہر کی نماز میں، چونکہ کنکر چھت تو تھی نہیں، کھجور کے پتے اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھی تھی، دھوپ اندر آتی تھی، وہ کنکریاں گرم ہو جاتی تھی، تو کوئی کپڑا لے آتا، اس پہ نماز پڑھتا۔ اور کسی کو تو وہ کپڑا بھی نہیں ملتا تھا، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا اپنی مٹھی کے اندر نیچے سے کنکریاں اٹھا کے پکڑ کے کھڑا ہو جاتا، جب پہلی رکعت کے سجدے میں جاتا وہ کنکریاں سجدے کی جگہ پر چھوڑ دیتا کہ میرے ہاتھ میں پکڑنے کی وجہ سے کچھ ٹھنڈی ہو گئی ہیں، میرے لیے اس پہ سجدہ کرنا آسان ہو جائے۔ آج ہماری مساجد میں انتظامیہ مسجد کتنا اہتمام کرتی ہے، کتنی سہولت دیتی ہے، مگر اس کے باوجود ہمارا حال کیا ہے، پھر بھی ہم سست اور کاہل ہیں۔ تو نبی نے فرمایا جو آدمی جماعت کے وقت صفوں کو جوڑتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے۔ پھر نبی نے سمجھایا کہ صفیں کیسے سیدھی کرنی ہے، صفیں کیسے سیدھی کرنی ہے۔ ایک روایت میں کچھ طریقے اور میں دیگر تقریباً روایتیں جمع کر کے بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ کہا یہ جو پاؤں کے ٹخنے ہیں ان ٹخنوں کو ملاؤ، یعنی سامنے لے آؤ، گھٹنے ہیں ان کو ملاؤ، کندھے ہیں ان کو ملاؤ، ایک حدیث میں فرمایا گردن ہے اس کو ملاؤ۔ حالانکہ قد کے اعتبار سے کوئی بڑا آدمی ہے کوئی چھوٹا ہے، یہ چیزیں مل نہیں سکتی، لیکن ہمیں سمجھایا کہ یہ بالکل آمنے سامنے کرو، ٹخنے ایک لائن میں کر دو، گھٹنے بھی ہو جائیں گے، کندھے بھی ہو جائیں گے، گردن بھی ہو جائے گی، آگے پیچھے نہیں ہوگی، کیونکہ سب سے آگے نکلا ہوا ہے کوئی سب سے پیچھے نکلا ہوا ہے، ایسا نہیں۔ نبی نے کتنی آسانی سے سمجھایا کہ ٹخنے، گھٹنے، کندھے، گردنیں، حالانکہ کسی کا قد بڑا ہے کسی کا قد چھوٹا ہے، یہ چیزیں مل نہیں سکتی لیکن برابر تو ہو سکتی ہیں، آمنے سامنے تو ہو سکتی ہیں۔ اس طریقے سے صف کو جوڑنا اللہ کے نبی نے ہم کو سمجھایا، اس طرح صفیں جوڑو تمہاری صفیں بالکل سیدھی ہو جائیں گی۔ اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا یہ بھی سن لیں، نبی نے فرمایا اگر صفیں اس طرح برابر نہیں کرو گے او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ ایک مسجد ایک صف کے نمازی اپنے پڑوسی کے لیے دل میں دشمنی پال کے بیٹھے، اللہ دل کو کیسے پھیر دیتا ہے۔ ایک مسجد کے نمازی باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور محلے دار بھی ہے، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھیں مگر ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، دشمنی بھری ہوئی ہے، بدلہ لینا بھرا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا یہ چھوٹا سا عمل ہے، اللہ نے ہمارے دلوں کو گھیر دیا، اللہ تمہارے دلوں کو گھیر دے گا۔ ویسے ہم بڑے نمازی ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے تہجد پڑھنے والے، نفلیں پڑھنے والے، تسبیح پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، مگر دل چیر کر دیکھیں تو اندر نفرتیں بھری ہوئی۔ کس کام کی ہیں یہ عبادتیں؟ کیا ملے گا ایسی عبادتوں پر؟ اب تو عجیب عالم ہو گیا ہے، مقتدی امام سے ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں جی امام صاحب نے میری منشا کے خلاف یہ کام کر دیا، ہو جاؤ، ہماری بلا سے ہمیں کیا ہے،
ہم اپنی سوچ بتاتے ہیں. اگر ہم سے کوئی ناراض ہوتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں, ایک کا بوجھ کم ہو گیا ہمارے کندھے سے. ہم راضی کرنے کے لیے کبھی نہیں جاتے. بھائی آپ کو شریعت نہیں پتا, امام شریعت بولتا ہے, وہ آپ کے سوچ کے خلاف جاتے ہیں, امام سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہو جاؤ 100 مرتبہ ہو جاؤ. میں نے بعض مسجدوں کے اماموں کے بارے میں سنا, وہ باقاعدہ مقتدیوں کو راضی کرتے ہیں. میں نے کہا پاگل لوگ کیوں راضی کرتے ہیں, جانے تو جاتا ہے. اگر وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو ہم پہ احسان تھوڑی کر رہا ہے, ہم نماز پڑھا کر کے احسان کر رہے ہیں. اگر نماز پڑھانے والا نہ ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ سب تو حافظ نہیں ہے نا, سب تو عالم نہیں ہے, سب تو نماز کے مسائل نہیں جانتے. آ جاتے اس مسئلے پہ نماز پڑھا دیتے. خدا کی قسم ہماری سوچ کتنی گھٹیا ہے, نماز پڑھانے والے سے نفرت ہے. کریں ہمیں کیا ایسے, ہم منانے نہیں جاتے کسی کو. ہم سمجھتے ہیں ہمارے کندھے سے ایک کا بوجھ ختم ہو گیا, ہلکا ہو گیا. اگر ہم سے کوئی ناراض ہوتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی کو ناراض کرنے والی بات نہ کریں, اللہ رسول کی بات کریں. اس پر اگر کسی کو ناراضگی ہوتی ہے 100 مرتبہ. میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ایسے لوگ بھی, ان کے پیغامات مجھے ملتے ہیں. آپ موبائل کی بڑی سختی کرتے ہیں, آپ فلاں چیز کی بڑی سختی کرتے ہیں, آپ بڑے جذباتی ہیں, آپ بڑے جلالی ہیں. کہتے رہو, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. میں اللہ کے گھر کو جانتا ہوں, اللہ رسول کے فرمان کو جانتا ہوں. بس آپ کے مشوروں کی مجھے ضرورت نہیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے ہمارے اوپر. اللہ نے بہت کچھ سکھایا, بہت کچھ سکھایا. مجھے آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے, نہ ایسے پیغامات مجھ تک بھجوایا کریں. اس لیے آج میں نے صاف بات کر دی ہے. پہلے میں یہ باتیں گول مول کرتا تھا, شاید کسی کو سمجھ آ جائے. آج میں نے کھل کر کہہ دیا ہے, مجھ سے اگر کوئی آدمی ناراض ہوتا ہے 100 مرتبہ ہو جائے, کوئی پرواہ نہیں ہم کو. لیکن مسجد کے اندر غلطی اور جو شریعت کے خلاف کام ہوگا تو انشاءاللہ اپنی طاقت کے مطابق بولیں گے. 100 مرتبہ ناراض کوشش کریں گے. میں بھی انسان ہوں, ہو سکتا ہے آپ سے بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہوں اور ہوتی بھی ہے. مجھے اپنے اوپر کوئی گھمنڈ نہیں ہے, فخر نہیں ہے, آپ سے بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہوں گا. لیکن ناراض ہونا یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے. مقتدی ناراض ہو جاتے ہیں, جی امام صاحب ایسے ہیں, تو آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ ہم دودھ کی نہر کے اندر نہا کر کے آئے. اس لیے اماموں سے ناراض مت ہوا کرو, چاہے اپنے محلے کی مسجد ہو یا کہیں کی بھی مسجد ہو. وہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے آپ کی سوچ کے خلاف ہے, آپ برداشت کر جاؤ. یہ سوچو کہ اس نے کہا کیوں, یہ سوچو کہ اس نے یہ کہا کیوں ہے. یہ مت سوچو کہ میری عقل اور میری سوچ کے خلاف بات کر دی, یہ مت سوچو. انشاءاللہ کبھی بھی دلوں میں نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی, محبتیں پیدا ہوں گی. دل سے دعا نکلے گی. کیا نکلے گی؟ کہ ہمارے اندر غلطی تھی, چلے اس عمر میں جا کر آج اس کی اصلاح ہو گئی. اس عمر میں جا کر کے آج اس کی اصلاح ہو گئی ہے. نہ آپس میں ناراض ہونے کی ضرورت ہے. ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, آپس میں محبت ہونی چاہیے. آپس میں محبت ہونی چاہیے. کسی کے لیے کوئی دل کے اندر نفرت نہ. یہ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ میں نے حدیث سنا دی. نبی نے فرمایا نماز کی صفوں کو جوڑو گے نہیں, مل مل کے کھڑے نہیں ہوگے, درمیان میں خالی جگہ چھوڑو گے, اللہ تمہارے دلوں کو بدل دے گا. کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور سزا کتنی بڑی مل رہی ہے کہ وہی ہمارا سینہ نفرتوں سے بھر جاتا ہے, ایک دوسرے سے بغض میں بھر جاتا ہے, بدلہ لینے میں بھر جاتا ہے. اگلی بات جس پر اللہ کے فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد جس جگہ نماز پڑھی ہے اس جگہ پر بیٹھ جائے, جب تک بیٹھا رہتا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا, اس وقت تک اللہ کا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے, اے اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ اس پر رحم فرما دے. ہمارا حال کیا ہے؟ ناراض مت ہونا. ابھی امام نے دوسرا سلام پورا نہیں پھیرا, ہم اٹھ کھڑے ہو, اور جب نکل لیں نمازی کے سامنے سے جا رہے ہیں, کسی کو لات مارتے ہوئے جا رہے ہیں, کیا کر کچھ نہیں پتا. امام کے ساتھ دوسرا سلام بھی پورا نہیں پھیرتے. یہ ہمارا حال ہے. اگر 2-4 منٹ بیٹھ جائیں گے کیا خرابی ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟
جس جگہ نماز پڑھی اسی جگہ بیٹھا رہا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ اس مسجد میں جمعہ کے دن جو ہے بڑی شکایات موصول ہوتی ہیں، اور یہ آپ ہی لوگ کرتے ہیں، میں تو اوپر دیکھنے نہیں جاتا، پہلی منزل ہے، دوسری منزل ہے، اسی طرح جو مسجد کے باہر کا حصہ ہے اکثر شکایات آتی ہیں، جو لوگ جو ہے دوسرے سلام ابھی مکمل نہیں ہوتا ہے، دوسرا سلام پھیر لیتے، فوراً سنتوں کے لیے کھڑے جاتے ہیں، کوئی جا نہیں سکتا، کسی کو جانا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر 1 منٹ 2 منٹ اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہمیں معلوم ہے آپ کو بہت جلدی ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، کھانا کھانا ہے، کوئی ضرورت پوری کرنی ہے، معلوم ہے، اگر 1-2 منٹ بیٹھ جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی 1-2 منٹ ہم فیکٹری جاتے ہوئے سگریٹ سلگانے میں، پان کھانے میں، اس میں بھی تو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے تو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ پان کھانے میں تو وہ ثواب نہیں ہے، سگریٹ بیڑی پینے میں تو وہ ثواب نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر میں اگر 1-2 منٹ کے لیے ہم بیٹھ گئے، اس پر اللہ ہمیں کیا دے گا، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ خدا کے واسطے جب جماعت کا سلام پھر جائے 1-2 منٹ کے لیے بیٹھ جائے کرے، جو گزرنے والا گزر جائے، کسی کو جانا ہے، کسی کو تقاضا ہو، پیشاب آ گیا ہو، اچانک بیمار ہو بیچارہ، کوئی اور مسئلہ ہو، کیا کرے گا؟ اتنا تو ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ 1-2 منٹ اگر بیٹھ جائیں گے کوئی قیامت ہم پر نہیں اترتی، اور جب بیٹھ جائیں گے فضیلت کتنی بڑی ہے، جب تک اس جگہ پہ بیٹھا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم فرما دے۔ اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کوئی بھی نماز ہو، چاہے ان نمازوں کے بعد سنتیں ہیں یا ان نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر جانا چاہیے۔ دیکھیے اللہ جو ہے